اللہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے رزق و مال میں برکت آئے، خصوصاً جس مومن نے آج مجلس کا اہتمام کیا ہے اس کے رزق و مال میں برکت آئے، اور ہمارے بھائی سجاد، محسن بھائی، سعید بھائی اور بھی بہت سارے جو مومنین ہیں جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ 10 دن پتہ نہیں چلا اتنی جلدی سے گزرے ہیں، لیکن یہ اداداری ہمیشہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر زندگی ہوگی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب کی آیت کی تلاوت کی، جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے، لا یستخلفنہم فی الارض، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم زمین کی خلافت دیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم نے پہلے والوں کو خلافت دی، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم خوف کو امن میں بدلیں گے، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم دین مرتضیٰ کو تمکین دیں گے، ہم مضبوطی عطا کریں گے۔ تو اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے، منافقین سے نہیں۔ اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے، منافقین سے نہیں، مشرکین سے نہیں، کافرین سے نہیں۔ کیا کہنے اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے کہ زمین کی خلافت ملے گی مومن سے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید کی آیت جو جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہے مومنین سے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہاں شرط لگائی ہے اللہ راضی ہے، مومنین سے راضی ہے، ارے غیر سے نہیں۔ واضح ہے نا، قد رضی اللہ عن المومنین، کیونکہ بیعت رضوان میں بیعت کرنے میں اور بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اگر آپ تاریخ میں ڈھونڈیں، میرا تو حوالہ آسانی سے آج کل میں گوگل پہ دے رہا ہوں، گوگل پہ دیکھیں کہ وہ جو بیعت رضوان تھی قبلہ، اس کی بیعت کی شرائط کیا تھی؟ بیعت کی شرائط یہ تھی، رسول کے ساتھ وہ یہ تعہد کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے کہ زمین کی خلافت ہوگا، رسول کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ فلاں 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 ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنین کی زمین کی خلافت ہے، اور رسول نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، کلہم من قریش، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور ایک حوالہ یہ ملتا ہے کہ کلہم من بنو ہاشم، وہ بنو ہاشم میں سے ہوں گے، اور بعض کتب نے ان کے نام بھی رسول نے بتا دیا کہ پہلا علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا۔ ایک پہلا میرا بھائی ہوگا اور آخری میرا بیٹا ہوگا، یہ حدیث ملتی ہے۔ میں جلدی قبلہ گزر رہا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بندہ ہے آپ کا فرما بردار ہے، زندگی کے کسی لمحے میں بھی اس نے آپ کی مخالفت نہیں کی، آپ کی تابعداری کی ہے، اور ایک ایسا بندہ ہے جو ہمیشہ آپ سے لڑتا رہا ہے، جھگڑتا رہا ہے، یا سب و شتم کرتا رہا ہے، یا مخالفت کرتا رہا ہے۔ اب اگر وہ صلح کر کے آپ کے ساتھ مل گیا ہے، ایمان سے بتاؤ، اگر آپ جانشین بنانا چاہو گے اپنا، اس کو بناؤ گے جو تابعدار تھا یا صلح کرنے والا؟ آپ کو اپنا جانشین سمجھ میں آتا ہے، مصطفیٰ کا جانشین سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ قبلہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے امریکہ میں نا کاغذ نامزد کروائے کہ میں نے جی الیکشن لڑنا ہے صدارت کا، تو کاغذ چیک کیے گئے، ریکارڈ چیک کیا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اسی لیے کہ ایک زمانے میں تم اسٹوڈنٹ تھی یو کے میں، اور امریکہ کے خلاف ایک جلوس نکلا تھا، اور اس جلوس میں تم نے شرکت کی تھی، اس لیے تم الیکشن، امریکہ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اور میرا بھائی، اگر ایک دفعہ جو جلوس میں شرکت کر لے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور جو خود مصطفیٰ کے خلاف جلوس نکالتا رہا
امیہ، آل بن امیہ، آل مروان رسول کے خلاف جلوس نکالتے رہے ہیں، مخالفت کرتے رہے، یہ کیسے رسول کے خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ قبلہ بات سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا تجلوا دعاء الرسول، رسول کی دعا کو کبھی اس طرح نہ سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض وقد یعلم اللہ یتسللون منکم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم چپکے سے کھسک جاتے ہو۔ کیا انداز ہے قرآن کا خدا کہتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اچھا رسول کے پکار، یہاں پر مفسرین نے قبلہ لا تجعلوا دعاء رسول، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دعا کے مطلب تین ہے، دعا کے مطلب تین ہے۔ ایک ہے رسول کا پکارنا، ایک ہے رسول کو پکارنا، ایک ہے رسول کی دعا۔ یہ تین چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجلوا دعا، مل کر درود پڑھنے بلند۔ ایک تو شیخ صاحب اتنا کھانا کھلاتے ہیں نا دبا دبا کے، تو تین مرتبہ اس دعا کے معنی تین ہے قبلہ۔ لا تجلوا دعاء رسول، رسول کی دعا یعنی رسول کو پکارنا، رسول کا پکارنا اور رسول کی دعا، یہ ہمارے ذہن میں آ گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے خبردار لا تجلوا دعاء رسول، میرے رسول کو کبھی محمد کہہ کے نہ پکارنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بھی جب پکارا ہے یا طٰہٰ، اے طیب و طاہر، اے طیب و طاہر، میں نے یہ نہیں کہا تیرا بچپنا پاک ہے، میں نے یہ کہا ہے تیرا بچپنا بھی پاک ہے، تیری جوانی بھی پاک ہے، تیرا بیت بھی پاک ہے، تیرے اہل بیت بھی پاک ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، میں نے جب بھی پکارا یاسین کہہ کے پکارا ہے، اے سید و سردار۔ ایک بات رسول کا پکارنا، خبردار ایسے نہ سمجھنا علمدار کہے پانی دو، تمہاری مرضی ہے دو نہ دو، لیکن اگر رسول کہے پانی دو تو دینا واجب ہے۔ لا تجلوا دعاء رسول، رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھنا۔ اگر رسول بستر پر سلائے تو سو جانا، اگر چپ کرائے تو چپ کرنا، اگر اٹھائے تو اٹھ جانا، اگر ہاتھ پکڑ کر بنوائے تو مان جانا۔ لا تجلوا دعاء۔ تیسری بات وَمِنَ الْأَعْرَابِ، رسول کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھنا۔ اب سن لے بات، آج میں بڑا مسئلہ آپ کا حل کروں گا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، عرب میں سے میں اس کی تشریح یوں کرتا ہوں جملہ، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، عرب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر تو کچے ہیں، ایمان کے بڑے پکے ہیں، وہ وادی نشین ہیں، وہ صحراؤں کے رہنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ یومن باللہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم الآخر اور آخرت پر ایمان ہے۔ وَيُنْفِقُ مَا يَتَّخِذُ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں، وہ مومن لوگ خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ قربت عند اللہ وصلوات رسول، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے۔ خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے ہمیں کھانا کھلایا نا، خرچ کیا انہوں نے، کیوں خرچ کیا ہے؟ قربت عند اللہ، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، وصلوات رسول، اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے۔ کیا مطلب؟ نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول۔ اچھا ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے سامنے کچھ انگور آئے،
امام نے ہاتھ بڑھایا، اللہم ھذا منک و من رسولک، اے بار الہ یہ جو میں کھا رہا ہوں نا، ہاتھ بڑھانے سے پہلے فرمایا اللہم ھذا منک و من رسولک، یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ تو کسی ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، وہ بہت بڑا شخص ہے، بہت بڑا شخص ہے، اس نے کہا، امام جعفر صادق سے کہا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، کہ یہ شرک نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ھذا منک و من رسولک، یہ آپ کی طرف سے اور آپ کے رسول کی طرف سے، کیا مطلب؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں نظر اللہ نیاز رسول، ہاتھ بڑھایا نا، نظر اللہ نیاز رسول۔ اس نے اعتراض کیا، آج آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا، یہ جو نظر اللہ نیاز حسین آپ کہتے ہیں نا، یہ اعتراض پرانا اعتراض ہے میرا بھائی، یہ جو آپ نے کہا ہے یہ شرک نہیں ہے۔ امام فرماتے یہ شرک نہیں، یہ قرآن ہے۔ دعویٰ کیسے؟ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، وَمَا نَقَمُوا، یہ اس لیے غضبناک ہے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اللہ نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے، یہ قرآن کی آیت ہے، جا کر دیکھ لینا، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا ہے۔ اچھا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، دیکھو میرے بھائیو، کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بڑے آرام سے ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں حضرت عثمان غنی، حالانکہ یہ غنی ہونا اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی۔ سورہ محمد کی آخری آیت آپ جا کر گھر میں دیکھ لیں، آخری آیت اللہ فرماتا ہے میں غنی ہوں تم فقیر ہو، تم سارے میری بارگاہ میں فقیر ہو، میں کیا ہوں؟ میں غنی ہوں۔ تو غنی اللہ ہے، ہم وہی صفت ایک صحابی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ کو یاری مدد پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں مدد تو اللہ کرتا ہے، یہ شیعہ شرک کرتے، بھئی اگر یاری مدد کہنا شرک ہے تو عثمان غنی کہنا بھی شرک ہے۔ نعرہ حیدری، تو وہ بھی اللہ کی صفت ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ غنی مجازی ہے، یہ مشکل کشا مجازی ہے، حقیقی اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کے کمالات کا مظہر ہے یہ ذات۔ بھئی صحابہ کرام ہو یا کوئی ہو، پھر یہ تو خون رسول ہے نا، یہ واضح ہے۔ تو اسی لیے میرا بھائی اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، اللہ کی صفت کسی انسان صحابی کے ساتھ لگا دیں وہ تو جائز ہو، اور وہی صفت ہم اگر علی کے ساتھ لگائے تو یہ شرک ہو جائے۔ اچھا قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان، واتبعہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ مومن لوگ کہ جن کی ذریت نے ایمان میں ان کی اتباع کی ہے، ذریت نے ایمان میں ان کی اتباع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ، تو ہم ان کو ملحق کر دیں گے، ملا دیں گے، ذریتہم، ان کی ذریت کو۔ پھر غور کرنا ہے، وہ صاحبان ایمان، کوئی بھی صاحبان ایمان، ان کی ذریت اگر ایمان میں اپنے نانے دادے بابے کی پیروی کرتی ہے، وہی کرتی ہے جو نانا کرتا رہا ہے، وہی کرتا ہے جو بابا کرتا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس ذریت کو ان کے بڑوں سے ملا دوں گا، بڑوں سے ملا دوں گا، ایسا ملاؤں گا الحقنا بہم کہ ملحق کر دوں گا، وما التنام، اور ہم ان میں سے ذری برابر، من عملہم من شیء، ان کے عمل میں ہم ذری برابر کمی نہیں کریں گے، ہم ان کو وہی مقام دیں گے جو نانے کا تھا، وہی ہم مقام نواسے کو دیں گے۔ کہا جب ذریت وہی کام کرے جو ان کے ابا اجداد کرتے رہے ہیں تو ہم اس ذریت کو مقام منیت میں لے کے آئیں گے۔ حضرت ساتھ دے رہے ہیں میرا، کیونکہ دھام والے واسطے جو اس میں بڑی پابندی حاجی رضوان بھائی نے لگا دی ہے، مل کر درود میں بلند ہوں۔ میں نے ختم کرنا ہے۔
جو مومن کرتے رہے اگر ان کی ذریت نے بھی وہی کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو ایسے ملا دوں گا کہ ان کو بھی وہی مقام عطا کروں گا جو نانے کا تھا، جو باپ کا تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں نے پہلے عرض کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو خرچ کرتے ہیں لوگ، یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کو قرب مل جائے اللہ کا اور نیاز بن جائے رسول کی۔ ہاں، اگر پوتے نے یا نواسے نے کوئی کام کیا جو نانے نے کیا ہے پھر ان کا بھی وہی مقام ہوگا۔ آج جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ نظر اللہ نیاز رسول تھا، آج نظر اللہ نیاز وہی ہم مقام دیں۔ وہ نظر اللہ نیاز رسول تھا، یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے، کیونکہ حسین نے منیت مقام حاصل کر لیا گیا، مقام منیت میں حسین ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جناب یہ نظر اللہ نیاز حسین کیا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے یہ چیزیں۔ نیاز حسین اسی لیے ہے، قرآن کی آیت ہے، جا کر دیکھو۔ جو خرچ کرتے ہیں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب اور رسول کی دعا مل جائے۔ یہ حسین کی دعا کے لیے تو آپ خرچ کرتے ہیں سارا۔ بات سمجھ رہے جی؟ تو میرے دوستو، میں نے ایک آیت چھوڑی ہوئی ہے، وہ مجھ سے مکمل ہو ہی نہیں پا رہی، بار بار پڑھتا ہوں پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن آج میں اس کو کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑوں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے ایسا میں پہلے فرعون کی طرف بھیج چکا ہوں، ایسا میں پہلے بھیج چکا ہوں۔ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں حد مشترک ہے جو موسیٰ میں بھی ہے اور محمد میں بھی ہے، اللہ نے آخر وصال دی کیوں ہے؟ کہتے ہیں ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھیں قبلہ تو موسیٰ کے 4 الفاظ ہیں، محمد کے بھی 4 الفاظ ہیں۔ یہ ظاہری طور پہ عام سے سطحی قسم کی باتیں ہیں۔ محمد کے بھی 4 الفاظ، موسیٰ کے بھی 4 الفاظ، وہ بھی بغیر نقطے کے، یہ بھی بغیر نقطے کے، وہ بھی صاحب کتاب، یہ بھی صاحب کتاب، وہ بھی صاحب شریعت، یہ بھی صاحب شریعت، اس کی بھی ایک بیٹی، اس کی بھی ایک بیٹی، اس کے بھی 12 نقیب، اس کے بھی 12 وسیع، اس کا بھی ایک آئے گا، وہ بھی غیب ہے عیسیٰ، یہ نقیب موسیٰ ہے اور اس کا بھی غیب ہے۔ اس کا بھی غیب ہے، اس کا بھی غیب ہے، اس کی بھی ماں بطول ہے، اس کی بھی ماں بطول ہے۔ لیکن دوستو، شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے بطول کبریٰ ہونا اور مسجد سے نکالی گئی، یہ سچا کھانا نہیں ہے۔ یہ امام حسن کی ولادت کے بعد فوراً بعد مصلی کی زینت بن گئی بطول۔ کیا اس پر بتائیے قبلہ؟ اچھا، جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہی کہا نا جی، میں بس چھوڑ رہا ہوں، یہی کہا نا بھائی، پورا ایڈریس بتا دیا، پورا پتہ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے اہل بیت سے ہے، اس کو تو بنا، کیا بنا؟ وزیر بنا۔ اے موسیٰ خود بنا لے، وزیر بنانا ہے نا، نبی تو نہیں بنانا۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں، میں کلیم اللہ ہو کر، میں صاحب کتاب ہو کر جب میں اپنا وزیر خود مقرر نہیں کر سکتا تو دنیا والے مصطفیٰ کا وزیر کیا بنائیں گے؟ لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں بنے اس کی ڈیٹیل میں جاتا، وہ کیا بنائیں گے جب میں خود اپنا وزیر نہیں بنا سکتا؟ اچھا، وزیر کا معنی کیا ہے؟ وزیر یہ وزر سے، وزیر معنی وزر سے، وزر معنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر اعظم جو بڑا بوجھ اٹھائے، وزراء جو اپنا بوجھ تقسیم کر دے، تعلیم کا بوجھ تو لے لے، دفاع کا بوجھ تو لے لے، فلانی کمیونیکیشن کا بوجھ تیرے حوالے، معاشیات کا بوجھ تیرے حوالے، یعنی یہ وزراء ہے۔ وزیر کا معنی بوجھ اٹھانا، کسی کا بوجھ اٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں وزیر۔ ایمان سے بتاؤ،
کہ مصطفیٰ پہ جب بھی مشکل کا وقت آیا کس نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک طرف ہو جائے، میں جانوں ولید جانے، میں جانوں شیبہ جانے، میں جانوں اتبا جانے، میں جانوں ابو جہل جانے، میں جانوں ابو جہل جانے، بلکہ یہ ابو جہلا جانے اور ابو طالب کا بیٹا جانے۔ اور میرے دوستو، رب اشرح لی صدری، یہ شرح صدر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپریشن ہوا ہے رسول کا، توہین ہے۔ خدا کی قسم کسی بھی نبی کا آپریشن دکھا دو، تم کسی بھی نبی کا آپریشن دکھاؤ، کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ جو اپنا کامل اور اکمل نبی بنا کے بھیج رہا ہے اس کو ایسے بنا کے بھیجے کہ اس میں ضرورت ہی نہ پڑے آپریشن کی؟ بھائی کہاں آپریشن ہوا، سینہ چاک ہوا اور پھر آب زمزم سے دھویا گیا۔ بھئی آب زمزم کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو مصطفیٰ کے سینے کو دھوئے گا؟ وہ تو اسماعیل کے قدموں کا صدقہ ہے نا۔ کیا ہے وہ؟ رب اشرح لی صدری۔ پھر جناب موسیٰ تو خود کہہ رہے ہیں میرا اللہ میرا آپریشن کر، یہی ہے نا، کمر کا سیکھا ہے، میرا سینہ کشادہ کر، آپریشن کر۔ تو کہتے ہیں جی رسول کے بارے میں بھی علم نشرح لک صدرک، لیکن ہاتھ مشرح دے کے میرا حبیب اس نے تو کہا تھا کہ میرا سینہ کشادہ کر، اصل معنی کشادہ کہ لوگ پتھر مارے مصطفیٰ دعا دے، یہ ہے کشادہ، مارنا عذاب نہیں ہدایت، یہ شرح صدر ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، میرا حبیب سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، اس میں توجہ رکھنی ہے، وَوَضَعْنَا، اور گھر جا کے اس کو مطالعہ بھی کرنا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میرا حبیب ہم نے تیرا سینہ بھی کشادہ کر دیا کیونکہ تو موسیٰ کی طرح ہے، موسیٰ نے تو دعا مانگی تھی نا میرا سینہ کشادہ کر، ہم نے تو بغیر دعا کے تیرا سینہ کشادہ کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور میرا حبیب وہ بوجھ جو تیری کمر کو توڑ رہا تھا میں نے علی کو تیرا وزیر بنا کر اس کو ہٹا نہیں دیا۔ وَوَضَعْنَا، ہم نے ہٹا نہیں دیا، وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو تیری کمر کو توڑ رہا تھا بوجھ وہ ہم نے ہٹا نہیں دیا۔ وہ بوجھ جو تیری کمر کو توڑ رہا تھا، اور جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اشدد بہ ظہری، اگلی کہ اس کو میرا وزیر بنا اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر۔ اس نے کہا مضبوط کر، ادھر اللہ نے کہا میں نے تیری کمر کو مضبوط کر دیا، علی کو تیرا وزیر بنا کر فائزہ فلکتا فنصب، جب تمہیں موقع ملے اس کا اعلان کر کے جانا، رب کا فارغ، پھر میری طرف لوٹ کے آنا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا اس کی تفصیل میں بتاتا۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام آئے نا جب، تو رسول اللہ تشریف فرما تھے، رسول اٹھے اور کہا مرحبا اہلاً بزین السماء والارض، علی سے کہا اے زمین اور آسمان کی زینت علی، آ سینے سے لگایا، وَقَبَّلْ عَيْنَيْهِ، یہاں پر بوسہ دیا۔ تو علی وہ ہے جو زینت ہے زمین اور آسمانوں کی، اور بی بی زینب وہ ہے جو علی کی بھی زینت ہے۔ بس روایت میں ہے کہ جب اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ، میں چھوڑ رہا ہوں اپنا مسئلہ کیونکہ بہت وقت نہیں ہے، جب کوفہ میں داخل ہوا نا تو راوی کہتا ہے کہ میں کام کر رہا تھا، میں نے ایک شور سنا، میں نے مستری سے جو لیبر تھی، جو کاروباری لوگ تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ مزدوروں نے کہا کہ حاکم وقت نے فتح حاصل کی ہے کچھ باغیوں پر اور ان کو شہر میں لایا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے وہیں مزدوروں کو چھوڑا اور اس شور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا،
جب میں بڑھتا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ سر ہے جو لوگ کے نیزے پر سوار ہے. راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے آگے وہ سر ہے جس کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں اور اس کی داڑھی خون اور ریت میں لت پت ہے اور ہوا چلتی ہے تو ریش مبارک حرکت کرتی ہے. میں نے دل میں سوچا کہ مزدور کہتے تھے کہ یہ باغی ہے، یہ تو مجھے باغی نظر نہیں آتے، یہ تو نمازی نظر آتے ہیں. بس عزادارو، راوی کہتا ہے میں کھڑا رہا. آگے بڑھ کر ایک میں سپاہی سے پوچھا کہ سپاہی یہ بتا یہ کون ہے اور ان کے نام کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا نہیں، پیچھے آ رہا ہے کہ مہار پکڑے، اونٹوں کی مہار ہے اس کے ہاتھ میں. وہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہے، ان کا شجرہ نسب بھی جانتا ہے. عزادارو، راوی کہتا ہے میں رکا رہا. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک قیدی ہے، گلے میں توق ہے اس کے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے اور گلا اس کا ایسے لگتا ہے جیسے کٹ رہا ہو اور خون زمین پر بہ رہا تھا. میں نے آگے بڑھ کے اس کو سلام کیا. اس نے لب ہلائے لیکن میں سن نہیں سکا. پھر میں نے سلام کیا، پھر اس نے لب ہلائے لیکن میں سن نہیں سکا. پھر میں نے زور سے کہا السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو. بڑے زور سے مشکل سے اس نے کہا علیک السلام یا ساحل، اے ساحل بن سعد مجھے دیکھ میں کون ہوں. تو ساحل کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، قیدی تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس قیدی نے کہا ساحل مجھے غور سے دیکھ، انا علی ابن الحسین، میں تیرا امام زین العابدین ہوں. کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ نو کے نیزے پر تیرا مولا حسین ہے. اجرکم اللہ. کہا مولا میں یہیں کا رہنے والا ہوں، اب میرے لیے کوئی حکم آپ فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ کہنا تھا. امام نے فرمایا ساحل یہیں رک، میں پھپھی زینب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ سننا تھا کہ ساحل کی چیخ نکل گئی کہ علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہوئی ہے. کہا ساحل ان قیدیوں میں علی کی بیٹی بھی ہے. امام گئے، جا کر کہا پھپھی اماں ایک ہمارے بابا کا ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے لئے کوئی حکم ہو تو آپ بتائیں. شہزادی زینب غیور عزاداروں بات سننا خدا کی قسم. کہا میرے بابا کے ماننے والے کو پہلے زینب کا سلام کہنا، اسے کہنا علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اور اسے کہنا اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا کے دے، آگے بدماشوں کا ہجوم ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. اجرکم الزہرا. بس عزادارو، امام واپس آئے. ساحل میری پھپھی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. یہ سننا تھا کہ ساحل نے منہ پیٹا شروع کر دیا. اہل بیت پر اتنی غربت آ گئی ہے کہ علی کی بیٹی مجھے سلام بھیجے. بس چادریں ملی، چھن گئی. عزادارو، ساحل نے ایک سوال کیا. کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں سارے سر لوگ کے نیزے پر سوار ہیں، لیکن ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ امام سجاد رو کر کہتے ہیں ساحل یہ سر میرے چچا عباس کا ہے. کئی مرتبہ نو کے نیزے پر سوار کیا گیا لیکن نو کے نیزے پہ یہ سر نہیں ٹکتا. جب میں نے پوچھا چچا آپ کا سر نو کے نیزے پہ کیوں نہیں ٹکتا؟ کہا جب میں نو کے نیزے پہ جاتا ہوں مجھے زینب و کلثوم کے سر پہ چادریں نظر نہیں آتی، میں برداشت نہیں کر سکتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.